الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي السراج المزي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب صلوات پڑھیں میرے نہایت ہی قابل صد احترام سامعین خواتین و حضرات، آج غدیر کا دن ہے۔ اکثر مراجع کے نزدیک، آغا سستانی حفظہ اللہ کے نزدیک کل ہے، تو تھوڑی دیر بعد کل بھی ہونے والی ہے۔ جب شب ہو جائے گی تو پھر جب رات ہوتی ہے شرعی لحاظ سے دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے۔ جی صحیح۔ تو گویا یہ شب غدیر بھی ہے، روز غدیر بھی ہے، تو لہٰذا دونوں جہتوں سے آپ نے اس کو سننا ہے، دیکھنا ہے قبل اس کے کہ میں، کیونکہ وقت بہت کم ہے، دو چار باتیں کروں۔ دو باتیں اس سے پہلے کروں گا۔ پہلی بات، بہت خوب، بہت اچھا، سب احباب نے پڑھا اور واقعاً جشن ہو گیا ہے، اب میرے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک بات کا میں، کیونکہ جو بچے ہیں، ابھی بچے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہے، ہم بڑوں نے بچوں کو بتانا ہے تو ان کو سمجھ آئے گی چیزوں کی۔ تو جو ہمارے بچے بیٹے جب پڑھتے ہیں تو بسا اوقات ایسے جملات بھی پڑھ جاتے ہیں جو شرکیہ جملات ہوتے ہیں۔ تو خلق اور رزق فقط اللہ دیتا ہے، پوری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ اللہ نے خلق کرنے کا اختیار کسی کو نہیں دیا، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، خلق کر کے پھر کائنات اختیار میں دے دی ہے۔ لہذا شعراء الشاعر کالمجنون عربی کا معقولہ ہے، شاعر ایک دیوانے کی طرح ہوتا ہے۔ شاعر کا بھی قصور نہیں ہے، وہ شاعر ہے، دیوانہ ہے۔ مولا علی کی محبت میں وہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔
ضروری نہیں حقیقت کے مطابق بھی ہو. حقیقت اور ہے اور اس کا کہنا کچھ اور ہے. کیونکہ یہ چیز آپ ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ جا رہی ہے, لوگ سن رہے ہیں, اور ایک جگہ بھی ایسی ہے جو درس آل محمد ہے. یہ ہماری ایک ذمہ داری بھی ہے تاکہ لوگ جب سنیں گے تو لوگوں کو یہ پتہ چل جائے. بچے کبھی کبھی غلطی بھی کر جاتے ہیں. تو پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی میں یہ نہیں کہتا کہ مولا امیر علیہ السلام بچپن میں غلطی کیا کرتے تھے. علی اور غلطی یہ ہو نہیں سکتا, غلطی علی کے نزدیک نہیں آ سکتی. پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی لوگوں نے جب سازش کی تو بچوں کو پیغمبر کے خلاف کر دیا, تو پیغمبر بھی ایک بچہ ساتھ لے کے گیا. تو جب انہوں نے شکایت کی تو پیغمبر نے کہا کل جو لوگوں نے کہا تھا بچے ہیں, آج بھی تو بچہ تھا. کل جو لوگوں نے کہا بھئی بچے تھے ہم کیا کریں, جب شکایت ہوئی تو پیغمبر کی خدمت میں کہا گیا کہ یہ کیا ہوا, آج آپ ایک بچے کو لے گئے. تو حضرت نے فرمایا میں کیا کروں, بچہ تھا, کل بھی بچے تھے آج بھی بچے تھے, لیکن کل والے بچے اور تھے, آج والا بچہ اور تھا. تو لہٰذا بچے غلطی کرتے ہیں, بڑے تصحیح کرتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ تھا. دوسرا مسئلہ یہ ہے, خدا شاہد ہے, یقین جانیے میں اپنے دل سے آج اتنا مطمئن ہوں, اطمینان کی منزل پہ فائز ہوں. یہ جملہ کوئی چھوٹا نہیں ہے, مطمئن ہونا. اتنا مطمئن ہوں, اتنا مطمئن ہوں. میں نے گزشتہ ٹرسٹیوں کی میٹنگ میں بھی کہا, 2 شاگردوں کے بارے میں, ایک آغا زندہ حسین حفظہ اللہ اور ایک عزیزم علی حیدر کے بارے میں. لیکن آج میں مولانا محمد علی سے اتنا مطمئن ہوں, اس سے پہلے اتنا مطمئن نہیں تھا. آج جو انہوں نے خطاب کیا, ان کے خطاب کے بعد مجھے خطاب نہیں کرنا چاہیے, لیکن کیونکہ اسد عباس نے خواہش کی اور میں جانے والا تھا اٹلی, مجھے کہا کہ آپ نہ جائیں, اس لیے میں رک گیا. اور میں چاہتا ہوں کہ چند جملے جن چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے وہ چند جملے ذکر کر کے آپ کی زحمت تمام کروں. آج کا جو جشن ہے اس کو ہم ہدیہ کرتے ہیں, وہ اس کی نظر, اس کا اہتمام سبتین بھائی کے خانوادے نے کیا ہے. ان کے خانوادوں کو بھی, ان کے والد مرحوم, ان کی والدہ کو بھی اس کا ثواب جائے گا. لیکن آج کے جشن کو ہم اس مظلوم قوم کو ہدیہ کرتے ہیں جو برما میں ماری جا رہی ہے, جن کا قتل عام کیا جا رہا ہے, اور جن کو وہ نام نہاد افواج جو اسلام کے نام پہ بنی, جس میں ایک ہمارے جنرل بھی کود پڑے جا کے, تو وہ کہاں ہے وہ نام نہاد فوج جو جا کے وہاں ان کا جا کے ان لوگوں کا دفاع کرے, اگر ان کے لیے بنی تھی. کیا خوب ایک اینکر نے کہا, وہ بری باتیں بھی کرتا رہتا ہے لیکن اچھی بات کی تو اچھی بات کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے. تو کیا خوب اس نے کہا کہ اب پتہ چل گیا ہے وہ اسلامی افواج جو ممالک کٹھے ہوئے تھے وہ اسلام کے لیے نہیں بنی, اسلام کی بقا کے لیے نہیں بنی, بلکہ تشیع کو مٹانے کے لیے بنی تھی. تو تشیع کو کون مٹا سکتا ہے؟ جس کی حفاظت کی قسم پیغمبر اسلام نے غدیر خم میں کھائی. اس مذہب کو کون مٹا سکتا ہے کہ جس مذہب کی بقا کی قسم محمد مصطفیٰ نے غدیر خم پہ کھائی, اور اس کی بقا کے لیے علی ابن ابی طالب جیسا نمائندہ انتخاب کیا. میں کہا کرتا ہوں کہ پیغمبر نے, کیا پیغمبر کا بھی انتخاب تھا, کیا خدا کا بھی انتخاب تھا؟ چلو ایک جملہ کہتا جاؤں. آپ بھی جشن کر رہے ہیں, یہ جو آج ہم جشن منا رہے ہیں, ہر ایک مجلس جشن کا کوئی نہ کوئی بانی ہوتا ہے, اس کا اہتمام کرنے والا. لیکن آج کا جشن اتنا خوبصورت جشن ہے کہ جس کا بانی خود خدا ہے. جس کا بانی خود خدا ہے. آیت اللہ
وحید حفظہ اللہ ان کی حفاظت کرے. تو آج قم میں حرم حضرت معصومہ میں خصوصی اہتمام کیا گیا ہے اس جشن کا. انہوں نے فرمایا کہ یہ معمولی جشن نہیں ہے، کہ یہ وہ پہلا اور آخری جشن ہے کہ جس کا بانی خدا تھا اور جس کا انتظام کرنے والا مصطفیٰ تھا. جس کا بانی خدا تھا، جس کا آغا وحید کے جملے ہیں، جس کا انتظام کرنے والا محمد مصطفیٰ تھا اور جس کا ذاکر جبرائیل امین تھا. یہ پہلا جشن ہے تاریخ عالم کا کہ جس کا بانی خدا ہے اور جس کا اہتمام کرنے والا مصطفیٰ ہے اور جس جشن کا ذاکر جبرائیل جیسا معصوم فرشتہ. اور عنوان کیا تھا؟ آغا وحید کہتے ہیں عنوان ہے ولایت فرمایا عنوان بھی ایسا ہے. ابھی عزیزہ مولانا نے آیت کا آدھا حصہ پڑھا تو آخری حصہ نہیں پڑھا. آغا وحید فرماتے عنوان بھی ایسا ہے کہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ مصطفیٰ کے ساتھ آنے والے منافق بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. منافق بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. آغا وحید فرماتے ہیں قرآن خود اس کی تائید کر رہا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. کہا محمد تو اعلان کر اگر کافر ہدایت نہیں پاتے تو نہ پائیں. فرمایا گویا پتا چلا جو علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا انکار کرتا ہے. یہ جذبات سے کھیلنا نہیں ہے، ایک مرجع کے جملے ہیں، مجتہد کے جملے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ قرآن کہہ رہا ہے اور خدا نے کہا کس سے؟ محمد مصطفیٰ سے کہ میرا حبیب تو گھبرا نہیں. اور یہ آیت میں آج دیکھ رہا تھا بالاتفاق سنی شیعہ علماء نے لکھا ہے 3 مرتبہ اس کا نزول ہوا. پہلی مرتبہ نازل ہوئی، حضور نے اس سے اپنا رخ انور پھیرا اور یہ کہہ کر شاید میں یہ اعلان کروں لوگ یہ کہیں گے محمد اپنے بھائی کو مسلط کر رہا ہے. پھر یہ آیت نازل ہوئی عرفات میں، پھر بھی حضرت خاموش رہے. تو جب حضرت غدیر کے مقام کے قریب یا جوفہ کے قریب پہنچے تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اس کے تیور کچھ اور تھے. واللہ یعصمک من الناس. فرمایا کہ اللہ لوگوں کے شر سے تجھے محفوظ رکھے گا. تو اعلان کر اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اعلان کر اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو ولایت علی اتنی اہم تھی. 2 کام حضرت نے اپنی عمر کے آخری حصے میں انجام دیے. پہلا کام کیا تھا؟ حج. عزیزم نے کہا یہ محمد مصطفیٰ کا پہلا اور آخری حج تھا زندگی کا. کیوں؟ خدا نے کہا میرا حبیب لوگوں کو حج کر کے دکھاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے صفا کیا ہے، مروہ کیا ہے، طواف کیا ہے، مقام ابراہیم کیا ہے، کعبۃ اللہ کیا ہے، مزاب رحمت کیا ہے، حجر اسود کیا ہے. تاکہ لوگوں کو دکھا یہ ساری چیزیں ہیں کیا. یہ کر کے دکھا اور قربانی بھی کر کے دکھا تاکہ لوگوں کو پتا چلے. اور قربانی کے جانور کو پکڑ کے لے جا. کل آنے والے لوگ کسی شبیہ کو بدعت نہ کہیں، اس کو بھی پکڑ کے لے جا، کسی شبیہ کو بدعت نہ کہیں. کہا اس رسی کو پکڑ. قرآن میں اس رسی کا بھی تذکرہ ہے، اس قربانی کا بھی تذکرہ ہے. کہا کہ آج یہ تو کام کرے گا تو کل تیرے فرزند کی شبیہ کو جو لے کے آئے گا وہ تیری سنت ہوگی، وہ بدعت نہیں ہوگی. اور اس کے بعد تکمیل اسلام
اسلام کی سند دی، الیوم اکملت لکم دینکم. جی جی میں نے مولانا سے بھی ڈسکس کی کچھ دن پہلے. آج میں نے بار بار دیکھا جب کوئی خطیب پڑھتا ہے اس کا ترجمہ غلط کر جاتا ہے. جی جی کہا کہ دین مکمل ہو گیا. نہیں، الیوم آج کے دن، یوم اکملت لکم دین کو ہم نے مکمل کیا، لکم تیرے لیے، محمد مصطفیٰ کے لیے. یعنی اس سے پہلے محمد کے لیے بھی دین مکمل نہیں تھا. لکم تیرے لیے، ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے بعد دین جو ہے تیرے لیے رضی اللہ ہو گیا. گویا تیرے دین سے ہم راضی ہو گئے، تیرے لیے مکمل کیا. میں کہتا ہوں دنیا والوں، علی کی ولایت کے بغیر ابھی آپ پہنچے نہیں اس جگہ پہ. علی کی ولایت کے بغیر اگر محمد کا دین مکمل نہیں تو تیرا دین کیسے مکمل ہے؟ دین مصطفیٰ ولایت امیر المومنین پر مکمل ہو رہا ہے، تو کہتا ہے میرا دین مکمل ہے. جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرو گے تب تک دین مکمل نہیں ہوگا. منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی لکھتے ہیں پیغمبر اسلام نے جب نبوت حضرت کو مل گئی تو ایک دن ماں کی قبر کے پینتی پہ بیٹھ گئے اور ہاتھ رکھ کے کہا اماں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کرو. کسی نے محمد مصطفیٰ کا شانہ ہلایا، کہا اللہ کے نبی تیری ماں تو دنیا سے جا چکی ہے. وہ جملہ میں نہیں کہتا، جو شخص نے کہا دنیا سے جا چکی ہے تو علی کی ولایت کی ضرورت کیا ہے؟ تو فرمایا جب تک علی کی ولایت نہیں ہوگی تب تک دین مکمل نہیں ہوگا. شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے اپنی ماں کے دین کی اکمال کی سند دی. ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں کرتا جاؤں. فرق اکمال اور اتمام میں کیا ہے؟ چیز کا تمام ہو جانا، تمامیت اور اکمال میں فرق کیا ہے؟ یہ توجہ سے سنیے گا. آج کل فتنے اٹھ رہے ہیں کس کے بارے میں؟ مولا امیر علیہ السلام کے بارے میں، ولایت امیر المومنین کے بارے میں. خبردار یاد رکھو، آج کل کئی ایک گروپ بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ پہ جس پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امیر المومنین کی ولایت کچھ بھی نہیں ہے. کون ثابت کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ شیعہ ثابت کر رہے ہیں. تو فرق کیا اتمام اور اکمال میں یہ ہے؟ اتمام شے کا تمام ہونا، وہ اس کی تمام اجزاء اپنی ذاتی ہو تو اسے مکمل کہتے ہیں. جی جی فرض کرے ایک شخص ہے، انسان ہے، انسان کا سر، پاؤں، آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، یہ پورا وجود کیا ہے؟ اتمام ہے. اکمال اس کی ذاتی چیز نہیں ہے. اکمال کہتے ہیں خارجی شے کو، جو باہر سے آئے تو پھر وہ کامل ہو جائے. تو دین جو ہے پہلے تک کیا تھا؟ اس کا سر بھی تھا، بازو بھی تھے، آنکھیں بھی تھی، زبان بھی تھی، سر بھی تھا، پاؤں بھی تھے. دین کامل تھا، دین تمام تھا، لیکن دین کامل نہیں تھا. دین مکمل ہوا ہے قدیر پہ. کب مکمل ہوا ہے؟ انسان جب بن جاتا ہے تمام ہوتا ہے. جب باہر سے خارجی چیز آ جائے تو وہ ایک کامل ہو جاتا ہے. جب انسان کے اندر روح ڈال دی جائے تو انسان کامل ہو جاتا ہے. تب تک دین مردہ تھا جب تک علی نہیں تھا. علی آیا تو دین مکمل ہوا. علی روح دین ہے. علامہ ذیشان جوادی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کیوں کعبے کی طرف سجدہ نہیں کروایا گیا؟ تب تک نہیں کروایا گیا جب تک علی کی ولادت نہیں ہوئی. جب تک کعبے میں روح نہیں آئی تب تک اللہ نے سجدہ نہیں کروایا. اللہ اس جملے کا ثواب علامہ ذیشان حیدر جوادی کو عطا کرے. تب تک نہیں ہوا.
حسن حکیم جس کی شخصیت کو ہر ایک شیعہ بچہ بچہ جانتا ہے، وہ واحد مرجع تھے دنیا کے. جب کسی نے آقا سے کہا آقا جب علی ولی اللہ جزو آذان نہیں تو پھر آذان سے نکال دو، کہتے کیوں ہو؟ آقا نے فرمایا علی ولی اللہ جزو آذان نہیں ہے، روح آذان. جزو آذان نہیں ہے، روح آذان ہے. تو دین مکمل ہوا. ٹائم بھی باقی 2 یا 3 منٹ رہ گیا. تو وہ جو میں نے آیت کا آدھا حصہ پڑھا تھا، ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم، حضرت عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جس طرح حضرت آدم کی مثال ہے. آپ بھی تعجب کر رہے ہوں گے کہ اس طالب علم نے آج غدیر کے موقع پہ اس آیت کو کیوں پڑھا، مباہلہ کے موقع پہ اس آیت کو کیوں پڑھا. یہ آیت تعلق رکھتی ہے مباہلہ سے. جب عیسائی حضرت کی خدمت میں آئے تو ان کے 2 بڑے، ایک کا نام سید تھا اور ایک کا نام عاقب تھا. جب یہ 2 بڑے آئے حضرت کی خدمت میں تو حضرت نے قرآنی آیات پیش کی، علم پیش کیا. کیا فرمایا کہ تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ باپ نہیں ہے. خالق کی آواز ہے. جبرائیل جہاں آیت لے کے کہا ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم، عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم کی ہے. عیسیٰ بغیر باپ کے اور آدم بغیر ماں اور باپ پہ. وہ قادر مطلق اللہ جو آدم کو بغیر ماں اور باپ کے خلق کر سکتا ہے، وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا. جب یہ آیات پیش ہو گئی، آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام، جب یہ آیات پیش ہو گئی تو انہوں نے نہ مانا، کہا ہمیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا. جب انسان سمجھنا نہ چاہے، جب سمجھنا نہ چاہے تو پھر علم بھی سمجھ میں نہیں آتا. جب سمجھ میں نہ آیا تو دوستو یہ بھی میرا جملہ نہیں ہے کیونکہ میں خیانت نہیں کرتا. علامہ حضرت حسن زیدی فرمایا کرتے تھے کہ جہاں قرآن کا علم ختم ہو جائے وہاں اہل بیت کا آغاز ہوتا ہے. جہاں قرآن کا علم ختم ہو جائے، قرآنی دلائل ختم ہو جائے، وہاں اہل بیت کا آغاز ہوتا ہے. تو پھر خالق کی کائنات نے کہا قرآن حکیم کو سائڈ پہ رکھ دو، میرا حبیب ان آیات کو یہ نہیں مانتے تو پھر ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم. تو تم لاؤ اور ہم بھی لاتے ہیں. زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے پیغمبر نے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا، لفظ جب کہا نا ابناءنا تو وہ فرماتے تھے رسول نے تو عربی میں کہا، میں کہتا ہوں رسول نے کہا ابناءنا. اس کے پیچھے بھی ایک علمی نکتہ ہے. وہ فرمایا کرتے تھے حضرت نے فرمایا کیوں کہا ابناءنا، یعنی اب نہ آنا، اب نہ آنا کو چھوڑ دے، نہ آنا. کیوں؟ کچھ لوگوں نے خواہش کی جب پیغمبر کے اوپر وحی نازل ہوئی مسجد میں تو کہا گیا کہ آپ جا کے مباہلہ کریں تو کل لے جائیں بچوں کو، عورتوں کو اور نفوس کو. تو لوگوں نے اپنے بچوں کو نئے نئے کپڑے پہنائے، سجایا سنوارا، مسجد نبوی کے دروازے پہ لے کے آ گئے. تو جب لے کے آ گئے تو یہ آیت آ گئی، رسول فقط اپنے بیٹوں کو لے جاؤ بس اور کسی کو نہ لے جاؤ. نساءنا اپنی عورتوں کو لے جاؤ، بلکہ یوں کہا اپنی بیٹی کو لے جاؤ اور کسی کو نہ لے جانا. انفسنا اپنے نفوس کو لے جاؤ اور کسی کو نہ لے جانا. تو حضور جب یہ آیت آ گئی تو زید صاحب فرماتے تھے حضور چلے
پیغمبر نے اور خدا نے یہ کام کیا کیوں؟ پیغمبر اکیلے جاتے، مباحثہ جیت جاتے، یہ کام کیا کیوں؟ کہا اس لیے اللہ جانتا تھا کہ پیغمبر اکیلے گئے، ہو سکتا ہے کوئی عیسائی ضد میں آ کے مر جائے، اکیلا آ جائے، آ کے مباحثہ کرے، وہیں چل جائے۔ تو خدا چاہتا تھا کہ جب پیغمبر اپنے بچوں کو لے جائیں گے، اپنی عورتوں کو لے جائیں گے، ان کو بھی لانا پڑے گا۔ اولاد پیاری ہوتی ہے، بچوں کو مارتا کوئی نہیں۔ تو گویا وہ فرمایا کرتے ہیں زیدی صاحب کے پیغمبر کو اتنا یقین تھا خالق کے اس کلام پہ کہ پیغمبر نے کہا ہم وہ ہیں جو مر نہیں سکتے، وہ ہیں جو بچ نہیں سکتے۔ بس اسی پہ اختتام کرتے ہوئے جن لوگوں نے آج اعمال کیے سو کیے، جنہوں نے نہیں کیے، میں نے رات بھی ایک عزیز سے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے آج روزہ رکھوں، اگر تقریر نہ کرنی ہوتی تو انشاءاللہ کل بھی ایک مرجع کے نزدیک آیا، عید غدیر ہے، کل کا روزہ ثواب ہے، غسل ظہر سے پہلے ثواب ہے، 2 رکعت نماز اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے۔ تمام مراجع نے تاکید کی ہے کہ وہ نماز پڑھی جائے، کس لیے؟ جو تشیع پہ مشکلات ہیں، امام کے ظہور کے لیے، تشیع کی مشکلات کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے 2 رکعت نماز کیا ہے؟ حمد کے بعد 10 مرتبہ قل، 10 مرتبہ آیت الکرسی، ہم فیہا خالدون تک، اور 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا۔ یہ 2 رکعت نماز ظہر کی نماز سے پہلے آپ کو پڑھیں، اور یہ اپنے دل میں دعا مانگے جو شیعہ مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات اس نماز کے صدقے میں حل ہو جائے۔ اور اس کے بعد کئی زیارات ہیں، کم از کم زیارت امین اللہ جو 3 یا 4 منٹ، اگر جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو 7 منٹ لگیں گے، زیارت امین اللہ اس کی تلاوت کی جائے، اور اپنی مشکلات کو، مومنین کی، برما کے مسلمانوں کی مشکلات کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں آپ لوگوں سے انتہائی معذرت خواہ ہوں، وہ میں